الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الثقلين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. شیخ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا 4 چیزوں کو شامل ہے، جیسا کہ ہم کل پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے، اور اس پر عقل بھی دلالت کرتی ہے، نقل دلائل بھی دلالت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو انسان کی فطرت ہے وہ بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ ہم کل دلائل پڑھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، یہ چیزیں ہم کل پڑھ چکے۔ اب دوسرا جو اسلام کا رکن ہے وہ ملائکتی، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ کس چیز پر ایمان لانا؟ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اب اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا یہ کن چیزوں کو شامل ہے؟ شیخ عبد الرحمن ناصر البراق حفظ اللہ فرماتے ہیں: الایمان بکل ما اخبر اللہ بہ، کہ ایمان لانا ہر اس چیز پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے تعلق سے خبر دی، چاہے وہ ان کے ناموں کے تعلق سے ہو، چاہے ان کی صفات اور خوبیوں کے تعلق سے ہو، چاہے ان کے اعمال کے تعلق سے ہو، یعنی جو وہ عمل کرتے ہیں، کہ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام کا وحی لانا، میکائیل کا بارش برسانا، اسرافیل کا سور پھونکنا، ملک الموت کا روح قبض کر لینا، جو بھی ان کے اعمال ہیں ان چیزوں پر جو ہے، ان چیزوں پر کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اور قرآن کریم کے اندر اس کے دلائل جو ہے موجود ہے۔ فرشتے جو ہیں، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کی شرح کے اندر اس کے اندر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ فرشتے جو ہے یہ غیبی مخلوق ہے، ہم اس کو نہیں، ہم جو ہے اس کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں یا ان کو ہم نہیں دیکھے۔ ہاں، جیسا کہ بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آپ سے سوال کی، جیسا کہ حدیث جبریل ہے، تو ایسا ممکن ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ یہ غیبی مخلوق ہے۔ اب ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں غیب سے جو خبر دی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو یہ کہ فرشتے ایک غیبی مخلوق ہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود بھی ان میں الوہیت اور ربوبیت کی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرر فرشتے ہیں، تو اب یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت میں شریک ہو جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت میں نہیں، ان کے اندر یہ کوئی خاصیت نہیں ہے، بلکہ یہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت گزار مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا انہیں حکم دیا ہے، اس کے تعلق سے یہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر ان کے تعلق سے فرمایا: لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے اس سے وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس پہ کر گزرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر، آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور جو اس کے پاس ہے، یعنی مطلب فرشتے، وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، لا يستكبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہیں وہ تھکتے اور اکتاتے ہیں، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، اور وہ دن رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی سست نہیں پڑتے۔
دوسری بات یہ کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کی لشکر کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3207 3207 3207 یعنی 3207، جس کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کے قصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المعمور جو فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، جو ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الطور کے اندر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کہی کہ والبیت المعمور، تو یہ بیت معمور وہ ہے جس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کر بیت المعمور سے اس عبادت خانے سے نکل جاتے ہیں تو قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق جو ہے فرمائی ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ اب یہ آتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا کتنی چیزوں کو شامل ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا بنیادی طور پر 4 باتوں پر شامل ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا کہ فرشتے موجود ہیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بتایا، نبیوں پر جو ہے وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے لاتے تھے، تو فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا کہ فرشتے موجود ہیں۔ نمبر 2، جن فرشتوں کے نام ہم جانتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ملک الموت۔ ملک الموت کو ہمارے یہاں اسرائیل کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ نام کتاب و سنت ثابت نہیں ہے، بس لوگوں کی جو ہے زبان پر مشہور ہے۔ جو ثابت نام ہے وہ ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ۔ تو فرشتوں کے نام ہم جانتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا، اور جن کے نام ہم نہیں جانتے ان پر بھی جو ہے اجمالاً ان پر بھی ایمان لانا ہے، ان پر بھی مختصر طور پر یہ ایمان لانا ہے کہ جن کے نام اور کام صفات کو ہم جانتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا، نہیں جانتے ان پر بھی ایمان لانا۔ نمبر 3، ان کی صفات کا ہمیں علم ہے، ان پر ایمان لانا۔ صفات سے مراد ان کی خوبی، جیسے مثال کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی جو پیدائشی خلقی صورت ہے اس میں دیکھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے، اور ان پروں نے اس نے افق کو گھیر رکھا تھا، یعنی جو پر تھے وہ پر سے زمین و آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے یہ پوری خالی جگہ جو ہے یہ بری ہوئی تھی۔ یہ روایت جو ہے آپ کو صحیح بخاری کے اندر مل جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو 3232 3232 تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے فرشتوں کی صفت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے اس کے تعلق سے بتایا کہ کیا ہے، فرشتے جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ اب جو ہے اسی طرح سورہ فاطر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے مطلب 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں۔ تو جو بھی ہیں ہمیں اس پر ایمان لانا، ہمیں کیا اس پر ایمان لانا ہے، ان کی صفات پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ کبھی انسانی صورت اختیار کر سکتا ہے، اس پر بھی ایمان لانا۔ اس کی دلیل جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا، حضرت جبریل علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل و صورت میں آئے۔ کس صورت میں آئے؟ انسانی شکل و صورت میں آئے۔ آیت نمبر 17 کے اندر جو ہے اس کا ذکر موجود ہے، سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر ہی۔ تو جب جبریل علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے انسانی صورت و شکل میں آئے، اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ مریم آیت نمبر 17 کے اندر۔ اسی طریقے سے حدیث جبریل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اتنے میں ایک آدمی وہاں آیا جو ہم پڑھے کہ اس نے انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے بال انتہائی کالے تھے،
اور جو ہے اس پر سفر کے آثار نہیں دکھ رہے تھے. انہوں نے سوالات کیے، سوال کر کے جب جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ کب کہا جائے گا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس لیے صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تب اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اب ہم یہ کہیں گے واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے رسول بہتر جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ صحیح مسلم کے اندر جو ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 8 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اب چوتھی چیز، فرشتوں کے جن اعمال کے بارے میں ہمیں علم ہے ان پر ایمان لانا. جیسے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی میں مشغول رہتے ہیں. فرشتے کسی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، فرشتے کوئی جو ہے سستی نہیں کرتے، دن رات بغیر توقف کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. پھر بعض فرشتے مخصوص کام کو انجام دیتے ہیں، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کا انبیاء اور رسولوں پر وحی لے کر نازل ہونا، میکائیل علیہ السلام کا بارش اور نباتات پر مقرر ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے قائم ہونے اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے کی وقت سور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. ملک الموت موت کے وقت جان قبض کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ زخرف کے اندر مالک کا بھی تذکرہ کیا کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جو کہ جہنم کے داروغہ ہیں. اسی طریقے سے جو جنت کی خازن ہے رضوان. اسی طریقے سے کچھ فرشتے جو ماں کے جو ہے پیٹ کے اندر جو جنین بچہ رہتا ہے اس پر معمور ہے، یعنی جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس بچے کا رزق، عمر، عمل اور نیک یا بد ہونا لکھ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کچھ فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں. دو فرشتے ہر انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ یہ جو ہے سورۃ الانفطار کی آیت ہے، اما پارے کی آیت نمبر 10 آیت نمبر 11. اور اسی طریقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے سورۃ الرعد کے اندر فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، سورۃ الرعد آیت نمبر 11. آپ لوگ یہ جو چیزیں جو ہے پڑھیے. اسی طریقے سورہ انعام آیت نمبر 61 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يَفْرِطُونَ. خیر بہت آیتیں ہیں، میں نمبر آپ کو بتا دیے ہیں، آپ لوگ چیک کر لیجئے گا ترجمہ، کیونکہ ہم اگر تفصیل سے گفتگو کریں گے تو وقت کافی ہو جائے گا. تو جو فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں وہ 2 فرشتے ہیں، ہر انسان کے اعمال لکھنے پر وہ مامور ہیں، یعنی انجام دیتے ہیں. ایک دائیں جانب مقرر ہے، دوسرا بائیں جانب، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. اسی طریقے سے منکر نکیر جو قبر میں میت سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو آ کر پوچھتے ہیں. یہی دین کے جو 3 بنیادی اصول ہم پڑھ رہے ہیں کہ من ربک ما دینک من نبیک، یہ ساری چیزیں ہیں فرشتوں کے تعلق سے. ان چیزوں پر جو ہے ہمیں ایمان لانا ہے، ان چیزوں پر جو ہے ایمان لانا ہے. اسی طریقے سے اور بھی چیزیں جو ہے اہل علم نے بیان کی ہیں، کیونکہ یہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے. اس لیے علماء کرام نے اس تعلق سے جو ہے وہ کافی جو ہے تفاصیل بیان کی ہیں، لیکن اتنا جو ہے ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہے. دوسری ایک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی عظیم مخلوق ہونے کے باوجود، اتنی مقرب ترین مخلوق ہونے کے باوجود بھی یہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب یہ خود اللہ کی عبادت پر معمور ہے تو ان کی عبادت جائز نہیں ہے. جب ان کی عبادت جائز نہیں ہے تو پھر کسی اور مخلوق کی عبادت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اب یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں. اس تعلق سے علماء نے کہا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے یہ ہیں کہ اس قسم کی مخلوقات پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا علم ہونا، کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زیادہ تعداد میں یہ مخلوق پیدا کی ہے، پھر اتنی عظیم مخلوق جبرائیل علیہ السلام کو ہم لے لیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی. تو جو اتنی عظیم مخلوقات کو پیدا جس نے کیا وہ خالق کتنا عظیم اور کتنی قدرت والا ہے. اسی طریقے سے نمبر 2 ان کی موجودگی سے فائدہ حاصل کرنا، اس لیے کہ مومن
اس لیے کہ وہ مومن بندوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الرعد آیت نمبر 11 کے اندر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غالباً سورہ شورا 25 بارے میں بھی جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، جو ہے فرشتے جو ہے مومنوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، مومنوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 3 کہ فرشتوں کے بارے میں جب ہمیں علم ہو جائے گا تو اطاعت کے لیے ہم حریص ہو جائیں گے، لالچی ہو جائیں گے اور معصیت اور گناہوں سے دور رہیں گے، اس لیے کہ جو یہ چیز جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی باتوں اور اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، تو وہ اطاعت کے کام کو اختیار کرے گا اور گناہوں سے دور بھاگے گا۔ نمبر 4 آدم کی اولاد کا اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا شکر ادا کرنا کہ اس نے انہیں ہماری حفاظت اور نگرانی کے لیے معمور کیا، جیسا کہ سورۃ الرعد آیت نمبر 11 کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کی محبت سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ملک الموت اور جنت اور جہنم کے فرشتوں کو یاد کر کے آخرت کی تیاری انسان کرتا ہے، اور بھی جو ہے بہت سارے جو ہے فوائد اہل علم نے جو ہے بیان کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے جو ہے اتنی جو ہے عظیم مخلوقات پیدا کی ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اب یہ ہے کہ فرشتوں کا جو انسان فرشتوں کا انکار کرے، یہ کہے کہ فرشتے کچھ نہیں ہے، تو ایسا انسان کیا ہے؟ ایسا انسان کافر ہے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ دین اسلام کا کون سا رکن ہے؟ یہ ایمان کا کون سا رکن ہے؟ دوسرا رکن ہے۔ اب جو انسان فرشتوں پر ایمان لانے کا انکار کرے گا تو اس نے اس پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لایا۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیسرا رکن ہے وہ کتبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا شیخ عبدالرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَنَاوَلُ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كُتُبٍ مَا عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مَنْ اور ہم شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی اپنی کتابوں میں سے نازل کیا، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور یعنی جس کے تعلق سے ہمیں تفصیل معلوم ہے یا نہیں معلوم، جن کے نام وغیرہ، ہمیں ان سب پر ایمان لانا، اور جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن۔ پھر قرآن کے تعلق سے کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے اور قرآن پہلی کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی طریقے سے قرآن نے سابقہ کتابوں کو جو ہے ناسخ کر دیا، اسی طریقے سے وہ صحیف ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا، جیسے سورۃ الاعلیٰ آخری آیت میں موجود ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ساری چیزوں پر جو ہے ایمان لانا۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کتب ہے یہ کتاب، اس کی واحد کیا ہے؟ کتاب، اور جو ہے یہ کتب کیا ہے؟ یہ جمع، یعنی جس کو انگلش کے اندر پلورل سے کچھ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کتاب، مطلب یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز، ان سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحمت کرتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر اتاری تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا 4 چیزوں کو شامل ہے۔ نمبر 1 اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کی طرف سے ان کتاب کا نزول برحق ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا، ہم اس کو حق جانتے ہیں، سچ جانتے ہیں۔ نمبر 2 جن کتابوں کے ہم نام جانتے ہیں ان پر ایمان لانا، جیسے قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، زبور اللہ داؤد علیہ السلام کو نازل کی گئی، اور جن کتابوں کے ہم نام نہیں جانتے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ نمبر 3 ان واقعات کی صحت پر ایمان لانا جن کے بارے میں ان کتابوں میں خبر دی گئی، ان کتابوں کے اندر جن واقعات کو بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایمان لانا کہ یہ صحیح ہیں، جیسے قرآن کریم کے واقعات اور تورات و انجیل کے وہ واقعات جس میں تحریف نہیں گئی، رد و بدل نہیں کیا گیا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان میں بیان کی ہوئی ان کے احکام پر عمل کرنا جو منسوخ نہیں ہوئے، یعنی جو چیز اس میں احکام بیان کیے گئے جو منسوخ نہیں ہوئے ان پر عمل کرنا، اور ان پر اپنی رضامندی اور خوشی اور تسلیم کا اظہار کرنا، اور چاہے ان کی حکمت ہم جانیں یا نہ جانیں ہمیں رضامندی کے ساتھ ان پر عمل کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد پہلے تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48 کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی اور ان پر نگہبان ہے۔ تو ہمارے لیے پہلے کتابوں کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ قرآن کریم اس کی تصدیق نہ کرے۔ تو یہ کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہے ان پر بھی ایمان لانا، جن کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ان پر بھی ایمان لانا۔ اسی طریقے سے ان کتابوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے گئے جو قرآن کے اندر ہے وہ تو بلا ریب یعنی بلا کسی شک کے جو ہے وہ صحیح ہیں۔ اور رہا مسئلہ دوسری پہلی سابقہ کتب کا، تو جو تحریف شدہ واقع نہیں ہے ان پر جو ہے کیا ہے، ان پر جو ہے ایمان لانا، ان پر ایمان لانا، اور ان کتابوں کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان کو حق سمجھنا، اور یہ سمجھنا یہ کتابیں ساری کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ پھر ان کتابوں کے اندر جو احکام بیان کیے گئے یعنی جیسے ہے ہمارے لیے جو ہے قرآن ہے، تو قرآن پر جو قرآن کے اندر جو احکام نازل کیے گئے اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اس پر ہمیں کیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس پر جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے رضا مندی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، رضا مندی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ۔ کتابوں پر ایمان لانے کے ثمرات اور فوائد، یعنی کتابوں پر ایمان لانے کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں؟ تو علماء اکرام نے بہت سارے فوائد ذکر کیے، جس میں سے ایک کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر رحمت کا علم ہونا، کہ اس طرح سے کہ ان پر کتابیں نازل کی جو حق و باطل کو واضح کرتی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتابیں ہمارے لیے نازل نہ کرتا تو ہم حق اور سچ کو باطل کو کیسے پہچانتے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو ہے کی۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی کمال کی معرفت کی، اس نے ہر قوم کو اس کی مناسب شریعت دی۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کیسے جو ہے شریعتیں دی، ہر جو ہے قوم کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی مناسب جو شریعت تھی وہ دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عقائد کے معاملات ہیں، یعنی جو عقائد ہیں، عقائد میں کوئی تبدیلی چینجنگ نہیں ہے، لیکن فروعی مسائل میں بعض امتوں کے اندر جو ہے، بعض امتوں کے اندر کچھ اور مسائل تھے، بعض امتوں کے خود اور مسائل تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض شریعتوں کے اندر جو ہے نمازیں زیادہ تھی، بعض لوگوں پر روزے زیادہ فرض تھے، ہم پر کم ہے۔ تو یہ فروعی جو احکام ان میں، لیکن عقائد کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین اور ایک ہی چیز لے کر آئے تھے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ نمبر 3، اس آخری کتاب قرآن کریم کی اتباع کے ذریعے ہدایت تک پہنچ رہا۔ اگر ہم قرآن کریم کی اتباع نہیں کریں گے تو ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رضامندی حاصل کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل پیرا ہونا۔ اب اگر یہ کہ کوئی انسان بعض کتابوں پر ایمان اور بعض کا انکار کرے تو ایسے لوگوں کو کیا حکم ہے؟ بعض کتابوں پر ایمان اور بعض کا انکار کرنے والے کا ایمان قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کرنے والا ساری کتابوں کا انکار کرنے والا سمجھا۔ یہی چیز رسولوں کے تعلق سے بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی جو ہے اس کی تفصیل جو ہے بیان کی ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس نے کیا کفر کیا۔ غالباً سورہ مائدہ یا کسی کے اندر ابھی آیت جو ہے مجھے برابر یاد نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس چیز پر ایمان لانا ہے کہ قرآن کے علاوہ جو پہلے کی کتابیں ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس لیے اس وجہ سے ان کتابوں کے اندر تحریف ہوئی، لیکن قرآن کریم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا۔ اب اگر کوئی انسان ان 3 کتابوں کے علاوہ بھی قرآن میں تحریف کا قائل ہے کہ قرآن کے اندر بھی رد و بدل کیا گیا، جیسا کہ شیعہ لوگ کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کے اندر رد و بدل کیا، تو اگر کوئی انسان اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب یہ کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہے، پہلی کتابوں کے اندر تحریف کیوں ہوئی؟ تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ اس لیے تحریف ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے تحریف ہوئی۔
نمبر دو، وہ کتابیں گم ہو جانے اور ضائع ہو جانے کے بعد پھر سے لکھی گئی، اسی وجہ سے اس میں تحریف اور تبدیلی پیدا ہو گئی، اسی کے ان کتابوں میں تعارض زیادہ ہے، یعنی ٹکراؤ زیادہ ہے، اسی طریقے سے ان میں اللہ تعالیٰ کی شان کو کم کیا گیا اور اس میں بہت سے عیوب اور نقص اس سے متصف کیا گیا۔ ان کتابوں میں انبیاء اور رسولوں پر بہتان لگائے گئے ہیں اور ان لوگوں کو گناہ کبیرہ اور بدکاری کی طرف منسوب کیا گیا۔ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس میں تحریف یہ ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی، دوسری بات یہ کہ وہ کتابیں گم ہو گئی تو ان کو لکھا گیا تو اس میں تحریف میں ہو گئی، اور دوسری چیزیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کتابوں کے اندر تبدیلی آئی، کہ ان کتابوں کے اندر تحریف کی گئی ہے، کہ ان کتابوں کے اندر آپس میں بہت ٹکراؤ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام میں اتنا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کو کم کیا گیا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کو کیسے کم کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے بہت سارے عیوب اور نقص اس میں بیان کی گئے۔ اسی طریقے سے رسولوں پر، نبیوں پر بہتان لگائے گئے۔ اب پڑھیں کتابیں، ان کتابوں کے اندر جو ہے یہ چیز ہمیں معلوم ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہے کتابوں پر ایمان لانا ہوا، یہ کتابوں پر ایمان لانا ہوا۔ اب اس کے بعد جو دوسری چیز یعنی چوتھا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مجمل یعنی تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور دوسرا یہ ہے کہ تفصیلی طور پر ان رسولوں پر ایمان لانا جن رسولوں کے قصے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا جن رسولوں کے قصے اور حالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیے، ان کی قوم کے یا ان کے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیے، تو ان کے اوپر جو ہے تفصیلی طور پر ایمان لانا، تو یہ چیز بھی جو ہے رسولوں پر ایمان لانا یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس کی کئی حکمتیں تھیں، جیسا کہ ابھی ہم جو ہے اس کے فوائد میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی۔ اور یہ ویسے رسول کہا جاتا ہے کہ ایسا انسان جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کی وحی نازل کرے اور اسے تبلیغ کے لیے مقرر کرے۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کہا گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی فطرت پر تھی، توحید پہ تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول اس لیے کہا گیا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ایسی قوم کے اندر بھیجے گئے جس کے اندر شرک واقع ہو چکا تھا، اور اس کی دلیل جو ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48 ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری دلیل جو ہے کیا کہتے ہیں، دوسری دلیل ایک اور بھی دلیل ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے دن کی حدیث ہے شفاعت کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہمارے لیے سفارش کریں، وہ عذر کریں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی عذر کریں گے، پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التوحید کی، اور حدیث نمبر ہے 7510 7510 جس کے اندر ہے کہ جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے آپ سب سے پہلے انت اول الرسل، آپ سب سے پہلے رسول ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اول رسول ہیں۔ اور آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 40 سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ تو یہ چیز جو ہے رسولوں کے تعلق سے ایمان ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے اہل علم نے جو ہے تفصیلیں بیان کی ہیں، ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے، مختصراً یہ بتائیں گے کہ رسولوں پر ایمان لانا، علامہ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانا 4 باتوں کو شامل ہے۔ نمبر 1 اس بات پر ایمان لانا
کہ ان کی رسالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، یعنی وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، اور کسی ایک رسول کا کفر کرنا سارے رسولوں کا کفر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلون، مرسلین قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ قوم نوح نے صرف اپنے رسول نوح کو جھٹلایا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کذبت قوم نوح المرسل نہیں کہا بلکہ مرسلین، یعنی سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو یہ بات جو ہے ضروری ہے کہ اگر کوئی جو ہے ایک بھی رسول کا انکار کرتا ہے تو اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا، اور اس کی تفصیل سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ نمبر 2، جن رسولوں کے نام قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ان پر بھی ایمان لانا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، نوح کا، یحییٰ کا، زکریا کا، عیسیٰ کا، الیاس کا، یسع کا، ذوالکفل کا، الیاس کا، جو بھی نام 25 نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے ان سب پر رسولوں پر جو ہے کیا کرنا، ایمان لانا، ان سارے رسولوں پر ایمان لانا، اور جن پیغمبروں کے نام ہم نہیں جانتے ان پر بھی ایمان لانا، اجمالاً ایمان لانا کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہم ان پر ایمان لائیں۔ اور اس کی دلیل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مؤمن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 کے اندر، سورہ مؤمن آیت نمبر 78 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے اور بعض کے نہیں بتائے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے جن کے حالات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتائے ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور بعض کے حالات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ نمبر 3، ان سے ثابت شدہ واقعات پر ایمان لانا، جو نبیوں نے واقعات بیان کیے، جو چیزیں بیان کی، جو خبریں دی، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4، ان رسولوں میں سے جو رسول ہماری طرف مبعوث فرما گئے ہیں ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور اسے دل و جان سے مان لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اب یہ کہ انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں، انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کے کیا ثمرات ہیں، تو علماء کرام نے بہت سارے فوائد اور ثمرات ذکر کیے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کمال مہربانی کے باعث ان کی طرف اللہ نے اپنے رسول بھیجے تاکہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کریں اور انہیں بتائے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کس طریقے سے کریں، کیونکہ صرف انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور صرف کتاب نازل کرنے سے انسان معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابوں کو واضح کرنے کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صرف کتاب سے علم حاصل کرنا کیا ہے، گمراہی ہے۔ اگر ہم صرف پڑھ کے عالم بن جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے صرف کتابیں پڑھ کے، اس لیے کہ کتاب کو بغیر استاد کے پڑھنا یہ گمراہی ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتابیں نازل فرمائی تو اس کی بھی وضاحت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو نازل کیا، اور نبیوں نے وہ کتابیں اپنی امت کو کھول کر بیان فرمائی۔ نمبر 2، اس بڑی نعمت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 3، رسولوں سے محبت اور ان کی تعظیم کی جائے کہ ان کے شایان شان، ان کی توصیف کی جائے، یعنی ان کی جو تعریف ہے وہ بیان کی جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اللہ کے احکام کی تبلیغ کی، اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، اور انسانوں کی بلائی اور خیرخواہی کے لیے وہ جو ہے وہ کیا ہے، برابر محنت کرتے رہے۔ تو یہ چیز اسی طریقے سے جو ہے علماء کرام نے اور بھی جو ہے فوائد بتائے ہیں کہ رسولوں کی اتباع اور ان کی محبت کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا جو ہے ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے نبیوں اور رسولوں کے قصوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، کہ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا
اگر کوئی انسان ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر نبوت کا کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پانچواں رکن ہے آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ اور آخرت کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس روز لوگوں کو حساب اور جزا کے لیے اٹھایا جائے گا۔ اس کا نام الیوم الآخر ہے، یعنی آخری دن۔ آخری دن اس لیے ہے کہ اس دن کے بعد کوئی دن نہیں ہے، کیونکہ جنت والے اپنی منزل میں قرار پکڑ لیں گے، یعنی وہیں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے، اور جہنم والے اپنی منزلوں کے اندر۔ اور اس کے تعلق سے تفصیل الحمدللہ، یہ جو ارکان ایمان جتنے بھی اس کی تفصیل ہم لوگ جو ہے الحمدللہ تقریباً پورا سال پڑھے ہیں۔ ہمارا جو ٹیلی گرام کا چینل ہے دروس کا، اس پہ جو ہے سارے دروس ایک دم تفصیلات کے ساتھ اپلوڈ ہیں۔ تقریباً ایک جو ہے یہ جو ٹاپک ہے اس پہ جو ہے کئی لیکچر ہیں، اور خصوصاً آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تعلق سے کم 25-30 لیکچر ہوں گے، تو وہ لوگ آپ تفصیل کے لیے وہ لیکچر آپ سن لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آخرت پر ایمان لانا 3 باتوں کو شامل ہے، اور بعض علماء نے اس کے اندر تفصیل کی ہے چار باتوں کو، جو بھی ہے لیکن وہ سب قریب ہیں۔ نمبر 1، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس چیز پر جو ہے ایمان لانا۔ اسی طریقے سے حساب کتاب اور جزا پر ایمان، کہ بندے سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اس پر اسے جزا دی جائے گی۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کو جو ہے نیک بدلہ دیا جائے گا، اگر برے اعمال کیے ہیں تو ان کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کی تفاصیل الحمدللہ ہم لوگ جو ہے جانتے ہیں، اس لیے زیادہ جو ہے ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ نمبر 3، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، کہ انسان کا دائمی ٹھکانہ یا جنت ہے یا دوزخ۔ نیک لوگوں کا ہمیشگی کا ٹھکانہ، مومنین کا ہمیشگی کا ٹھکانہ جنت ہے، اور کفار اور مشرکین کا ہمیشگی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جنت نعمتوں کا گھر ہے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مومن اور متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی واجب کی ہوئی چیزوں پر ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، نیک عمل کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتے ہوئے اخلاق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے تیار کی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری کے اندر جو ہے کتاب التفسیر کے اندر باب قولہ فلا تعلم نفس، جو سورہ سجدہ کی آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں آپ کو صحیح بخاری کے اندر 4779 4779 اسی طریقے سے 4780 کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے اس کی جو ہے تفصیل دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے عظیم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد دوزخ ہے، دوزخ جو ہے عذاب کا گھر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اور ظالموں کے لیے تیار کیا ہے، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کیا اور ان کے رسولوں کا انکار کیا۔ اس میں طرح کے عذاب اور سزائیں ہیں جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو اور ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 131۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی جو ہے قناتوں نے ان کا احاطہ کر کے رکھا ہے۔ اور پھر آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، اور وہ ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا، اور وہ برا مشروب ہے، اور وہ بری آرام جو ہے بری آرام گاہ ہے۔ اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لانے میں ان تمام احوال اور واقعات پر ایمان لانا بھی شامل ہے جو موت کے بعد پیش آنے والے ہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ موت سے ہی آخرت کا مرحلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قبر کا فتنہ ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جو ہے قبر کے فتنے سے مراد 3 سوال جو یہ دین کے 3 اہم بنیادی اصول ہے۔ پھر یہ ہے کہ قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں پر ایمان لانا، اور اس کی تفاصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے اندر موجود ہیں، اور قبر کے اندر عذاب اور نعمتیں اس تعلق سے الحمدللہ ٹیلی گرام پہ تفصیل کے ساتھ جو ہے گفتگو موجود ہے، قرآن کی دلائل اور جو ہے ساری چیزیں ہم نے بیان کی ہیں۔ تو قبر کی نعمتوں اور قبر کے عذاب پر بھی جو ہے ایمان لانا، پھر آخرت پر ایمان لانے میں بہت ساری چیزیں ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، ترادو پر ایمان لانا، حساب کتاب پر ایمان لانا، صحیفوں پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے درمیان تشریف لائے گا، اس پر ایمان لانا، بہت ساری تفصیلات ہیں جو الحمدللہ ہم لوگوں نے شیخ صالح السندی کے مذکرے سے پڑھی ہے، اور الحمدللہ آڈیو کی شکل میں ٹیلی گرام پر سارے دروس موجود ہیں۔ آخرت پر ایمان لانے کے فائدے اور ثمرات کیا ہیں؟ تو اس کے بھی علماء اکرام نے جو ہے کہ بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور اس کی نگرانی، نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے عمل کرنا اور برائی سے دور رہنا، نمبر 3 اس دن کے لیے تیاری کرنا اور توبہ اور محاسبہ نفس یعنی اپنے نفس کی جانچ پڑتال کرنے پر ہمیشہ اختیار کرنا، نمبر 4 مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا، نمبر 5 انسانوں کو دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے شامل ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو ہے قبر کی آزمائش، منکر نکیر کا قبر میں سوال کرنا، قبر کے عذاب اور نعمتیں، میزان، حوض کوثر، پل صراط، شفاعت اور مومنوں کا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کرنا، جنت و جہنم، سب پر جو ہے ایمان لانا، کیا ہے شامل ہے، شامل ہے۔ اور جو ہے آخرت پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اطاعت اور نیکی کے کاموں میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اس دن آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے انسان کے اندر جو ہے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کی نعمتوں کی حصول کی امید رکھتے ہوئے دنیا کے چند روزہ انعامات سے محرومی کا احساس انسان کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اب آخرت کے دن کا انکار کرنا، اگر کوئی انسان آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اس کی تفاصیل جو ہے موجود ہے۔ تو یہ جو ہے آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چھٹا رکن ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا، جیسے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ ہم اس پر انشاءاللہ درس کو ختم کرتے ہیں۔ تقدیر ابھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے مختصراً آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم اور حکمت و ارادے کے مطابق کائنات کی جو قسمت مقرر کر کے لکھی ہے اسے تقدیر کہتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان لانا 4 باتوں کو شامل ہے۔ نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا اجمال اور تفصیل کے ساتھ علم رکھتا ہے، اور اس کا یہ علم ازلی اور ابدی یعنی ہمیشگی والا ہے، خواہ اس کا تعلق اس کے اپنے افعال کے ساتھ ہو، کام کے ساتھ ہو، یا بندوں کے کام افعال کے ساتھ ہو۔ نمبر 2 اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے، جس کو کتابت کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 اس بات پر ایمان لانا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق اس کے اپنے فعل کے ساتھ ہو یا مخلوق کے عمل کے ساتھ ہو۔ یہ چیز بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 4 اس بات پر ایمان لانا کہ تمام مخلوقات اور ان کی صفات اور حرکات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ اب جو تقدیر پر ایمان جو ہے یہ ایک اہم رکن ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے کے بھی کافی فوائد اور ثمرات ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان لانے کے بہت سارے فوائد اور ثمرات ہیں۔ نمبر 1 جب کوئی شخص اسباب اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ بجائے ان اسباب کے ان میں کوئی تاثیر نہیں،
بلکہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور نمبر 2، مقصد حاصل ہونے پر انسان خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ مقصد کا حاصل ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے جو اس نے خیر اور کامیابی کے اسباب کے ساتھ مقدر فرما دی۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کے دل میں اطمینان اور راحت کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ فوائد جو ہے ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اور فوائد بھی جو ہے علماء نے جو ہے ذکر کیے ہیں، جیسا مثال کے طور پر جو ہے بندے کے اندر مصیبتوں پر صبر اور ثبات جو ہے یہ جو ہے حاصل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان قناعت اختیار کر لیتا ہے، انسان کے اندر جو حسد ہے یہ حسد ختم ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیم پر راضی ہو جاتا ہے، انسان کے ایمان میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، اور اطاعت جو ہے اس کی اطاعت بڑھ جاتی ہے۔ پھر تقدیر کے بارے میں 2 گمراہ فرقے ہوئے، جیسا کہ جبریہ، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مکمل طور پر مجبور ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے نہ اس سے کسی کام کی قدرت ہے۔ پھر قدریہ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے ہی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت کو اس میں کوئی دخل نہیں، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم اس چیز کو جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے ارکان ایمان تھے جو ختم ہو گئے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے اس کی دلیل کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 دی کہ اس کی دلیل یہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب اور اس کے رسولوں پر ایمان و یقین رکھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 رکن تقدیر کا ذکر سورۃ القمر آیت نمبر 49 کے اندر فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، ہم نے ہر چیز کو جو ہے کیا کس چیز کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو دین کا جو دوسرا مرتبہ تھا ایمان، اور پھر ایمان کے جو ہے 6 ارکان